اعجاز بھائی، جی سر. اب ہم نتھوانی ایریا پہنچنے والے ہیں. یہ ایک ولیج ہے قلی نتھوانی. جی نتھوانی ہمارے بلوچوں کا براہوی کا قبیلہ ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، یہاں رہتے ہیں. بالکل سر. اچھا، یہ ان کے یہاں کر بھی ہے. کر ایک لیک ہے، لیک جھیل ہے، قدرتی نیچرل لیک ہے. جی جی اور یہ بہت مشہور جھیل ہے. ہاں سر بالکل. ماضی میں جو تاریخ دانوں نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں. جی جی اور پتہ ہے اس کی لمبائی 7 کلومیٹر ہے. جی جی اور چوڑائی 5 کلومیٹر ہے. یہ کر براہوی کا لفظ ہے. جی جی کیونکہ یہاں آس پاس براہوی اسپیکنگ ہمارے بلوچ براہوی رہتے ہیں. بالکل سر بالکل. تو کر مینز نیچرل لیک، قدرتی جھیل. اچھا اچھا. اور یہ 1995 جو بارشیں ہوئی تھی بہت زیادہ. جی جی خودار ایریا میں، سراؤنڈنگ میں. جی تو یہ پانی سے بھر گیا تھا. جی ہاں سر. اور یہاں جو سینئر سٹیزنز ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جی جی وہ کبھی بھی گواہی نہیں دیتے کہ کبھی اوور فلو ہو گیا. اچھا اچھا. کبھی اوور فلو نہیں ہوا ہے. نیچرلی اس طرح بنا ہوا ہے کہ جی جی تو اتنا بڑا جھیل ہے یہ. واقعی. اچھا، یہ جو اوپر حصے کے علاقے ہیں، جس طرح گھوڑاوا ہے، جی ہاں. اس کے علاوہ لاکوریان، جی جی اور باقی اوپری علاقے باغبانہ، جی ہاں. وہاں کا پانی ادھر آ جاتا ہے. جی جی اور 3rd 4th پانی اس کر میں گر جاتا ہے. اچھا. 3rd 4th. جی جی تو ایک جو حصہ باقی آتا ہے دریا رباط میں. جی جی. دریا رباط جانتے ہو کہاں ہے؟ جی نہیں سر نہیں. دریا رباط وہ جو کٹا سے دریا اوپر گزرتا ہے، اس کو رباط کہتے ہیں. وہ جا کے آگے کوش کے ساتھ مل جاتا ہے. جی ہاں سر. کوش آپ دریا رباط مل کے پھر منچر جھیل میں جا کے گرتے ہیں. اچھا، پھر اس کی وجہ سے جب اس میں پانی آ جاتا ہے نا، جی جی جو خوزدار سٹی، باغبانہ، یہ سنی، بازگیر، جی جی ایون کرخ، زیدی، ساسول، جی یہ ہاں. سب کا واٹر لیول بڑھ جاتا ہے، ماشاء اللہ سر. ریز ہو جاتا ہے. واقعی. تو اس ڈیم کا بڑا فائدہ ہے. جی ہاں بہت ہی بڑا فائدہ ہے. بالکل سر بالکل. تو تقریباً 1995 کے بعد اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئی کہ یہ بھر جائے. جی جی جی. دعا کریے ڈراؤٹ سیزن ختم ہو جائے، بارشیں ہو جائے، جی ہاں سر. اللہ. پھر جو واٹر لیول ہے وہ ریز ہو جائے، اور ہمارے جی ہاں. زمیندار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے دے کہ وہ بجائے ڈرپنگ اریگیشن کے ٹرکل اریگیشن کو فوقیت دے. جی ہاں سر. پھر پانی بچایا جا سکتا ہے. بالکل سر. اور یہ قلی نتھوانی ہے. جی ہاں سر. اور قلی نتھوانی کے بالکل ادھر سامنے رائٹ سائڈ پہ جب ہم جا رہے ہیں جی گورزے کی طرف، جی جی. خوزر سٹی کی طرف، یہ اس پہاڑ کو کاٹیلی پہاڑ کہتے ہیں. کاٹیلی. کاٹیلی. اس طرف ساسول ہے. جی ہاں. اور ساسول بھی ایک مشہور ولیج ہے. جی ہاں سر. ساسول کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جی جی نہیں پتہ. ساسول کا بھی کوئی مطلب ہے. ہر علاقے کا پیچھے کوئی ہسٹری ہے. جی ہاں بالکل. ہر علاقے کے نام کے پیچھے کوئی ہسٹری ہے. جی ہاں. یہ کہ ساسول، یہاں کہتے ہیں کہ ساسول ایک گزرگاہ ہے ماضی میں. جی جی. پھر وہاں سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا. اچھا. پھر ان کے جو ساتھی وہ تو ان کے آگے جا کے گزرے تھے، گئے تھے. جی جی. پھر یہاں سے گزرے تھے، وہ درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے. اچھا اچھا. وہاں ہوتے ہیں اولیو ٹری، وائلڈ اولیو ٹری بہت ہوتے ہیں. جی ہاں سر. ساسول میں. ساسول میں. تو تھک کے وہاں بیٹھے تھے. وہاں کے بھائی وہاں کے لوگوں نے ان کو لوٹا تھا، ہو ان کی چیزوں کو چھین لیا تھا. جی جی. پھر بھائی مایوسی کے عالم میں وہ لوگ گئے تھے ادھر. جی تو انہوں نے کہا تھا خیر ہے، کیسے سفر کیسے گزرا؟ کہتا ہے ساسول. وہ حیران ہو گئے بھائی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی جی. اصل میں فارسی کا لفظ ہے جی جی. کہ ادھر ساسول میں ہمیں لوٹا گیا ہے. کہتا ہے کہ ساسول کس طرح؟ سول جو ہے اولیو کی درخت کو کہتے ہیں، زیتون کی درخت. اچھا اچھا. اور سول سائے کو کہتے ہیں. ساسول وہ علاقہ جہاں زیتون کے درخت تھے، وہاں ڈاکو نے ہمیں لوٹا. تو اس وجہ سے اس کا نام ساسول پڑ گیا. ساسول پڑ گیا. اس طرح کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، لیکن جو میری معلومات ہے جی جی اس کے مطابق یہ بالکل سر. ابھی کر کا نظارہ دیکھو بھائی، ماشاء اللہ سر. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. گرینری بھی ہے ادھر. واقعی سر. ہاں، یہ جھیل ہے 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. یہ اس کے آس پاس 3 قبائل رہتے ہیں. جی جی. ایک ہے نتھوانی، جی جی. باجوئی، جی
اور محمودانی محمودانی جی ہاں اس کے آس پاس رہتے ہیں. جی ہاں اور جب بارش ہوتی ہے آس پاس کے لوگ بہت ایسے اپنی زمینوں کو ایریگیٹ کرتے ہیں آبپاشی, اور یہاں پہ مختلف قسم کی فصلیں اگاتے ہیں جس طرح ویٹ کراپس ہے, گوبھی, آج کل کپاس اگاتے ہیں. جی ہاں سر, بڑی آمدنی کماتے ہیں, لیکن پانی کو استعمال کرنا ابھی تک نہیں جانتے. ہاں سر واقعی پانی کو پھر پانی جلدی ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اعجاز بھائی گھر کے بارے میں مزید آپ کو میں بتاؤں. جی ہاں سر, یہاں جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو مائگریٹری برڈز بھی آ جاتے ہیں اپنے سیزن میں. اچھا ہاں, یہ کرینز وغیرہ, یہ ڈکس, جی جی پھر لوگ بہت شکار کرتے ہیں یہاں. ماشاء اللہ ماشاء ایک اللہ. دفعہ میں آیا تھا, شکاریوں کے ساتھ میری ملاقات بھی ہو گئی, اچھا اور انہوں نے کچھ ڈکس شکار کیے تھے. جی 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 بتا رہے تھے کہ بھائی آتے ہیں بہت مائگریٹری برڈز یہاں. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا مچھلی 300 سے 350 کلو تک مچھلی بھی پیدا ہو جاتی ہے اس میں قدرتی. تو پھر لوگ بہت شکار کر کے انجوائے کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں